قاری مختار احمد صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا دلچسپ واقعہ آپ ہمیں سنائیں جو دیکھنے والے ہیں مجھ سمیت ہم سب کے دل میں جو ہے وہ قرآن کی محبت اور بڑھے اور ہمارا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے. کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز ہمیں سنائی جائے کہ جس سے ہمارا قرآن کے ساتھ جو محبت کا ایک تعلق ہے وہ مزید استوار ہو سکے. اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ فرمائیے گا. بہت شکریہ ایاز منیر صاحب. آج ہم تمام احباب فیضان درود و سلام کی ٹرانسمیشن سے مخاطب ہیں، ناظرین کو قرآن پاک کا تعارف، قرآن پاک کا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو واقعات قرآن کے ایسے ایسے موجود ہیں کہ دیکھا جائے تو انسان ششدر رہ جاتا ہے. بالکل قرآن کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے. پہلے جتنے بھی انبیاء کرام نازل ہوئے ان پر جو معجزہ نازل ہوئے وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ختم ہو گئے. لیکن قرآن پاک کا معجزہ ایسا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی یہ معجزہ زندہ اور جاوید موجود ہے. اس کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اس کی جو چیلنج ہیں آج بھی موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے لوگوں کے لیے چیلنج تھا، اب لوگ ترقی کر گئے اور سائنس ترقی کر گئی اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو یہ معجزات ختم ہو گئے اور یہ اس کے چیلنج ختم ہو گئے. نہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سافٹ ویئر بنا لیے گئے، لیکن آج بھی یہ چیلنج موجود ہے. کوئی آئے میدان میں قرآن جیسی صورت بنا کر دکھا، قرآن جیسی صورت آج بھی کوئی سافٹ ویئر بنا لے، دنیا جہاں سے مرضی پہنچ جائے، لیکن قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں دکھا سکتا. تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. یاد رکھیے کلام جو ہوتا ہے ناظرین وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے. میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں کلام کر رہا ہوں، ایاز صاحب بہت خوبصورت انداز میں بول رہے ہیں، یہ کلام جو کر رہے ہیں یہ ان کی صفت ہے. میرے بھائی نعت پڑھ رہے ہیں، یہ کلام ان کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو کلام بولنے والے کی صفت ہوتا ہے، بولنے والے کو کہتے ہیں متکلم. ٹھیک ہے، متکلم یعنی کلام کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. جو بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، وہ اس کا کلام ہے، اور جو اس سے یہ موومنٹ ہو رہی ہے، حرکات ہو رہی ہیں، یہ اس کا فعل ہے. ٹھیک ہے، تو بات کر رہا ہوں کلام کی. قرآن پاک رب العزت کا کلام ہے. تو کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح متکلم ہوتا ہے کلام بھی اسی معیار کا ہوتا ہے. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جیسے مصنف ہوتا ہے اس کا کلام بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، جیسا مقرر ہوتا ہے اس کا کلام بھی اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ اس کی ذات ہوتی ہے، اس کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، اس کا کلام بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. تو بات کرتے ہیں قرآن کی. قرآن ہے رب کا کلام. جس طرح رب العزت ٹھیک ہے کی ذات باقی ہے، اس طرح قرآن کے الفاظ بھی باقی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح رب العزت کی ذات غیر فانی ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی غیر فانی ہے. جس طرح رب العزت کے ساتھ ایک تعلق انسان کا جڑ جائے تو انسان عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن جو رب کا کلام ہے اس کے ساتھ جب بندے کی نسبت ہو جاتی ہے وہ بندہ عرفہ سے ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کی نسبت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے کہا میں سنانا چاہتا ہوں، اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے. کوئی پڑھے لکھے لوگوں والا میں نہیں بتا رہا کہ کوئی اللہ کا ولی تھا اس کا یہ واقعہ تھا، نہیں، میں نچلی سطح سے بات شروع کر رہا ہوں تاکہ ناظرین جو سننے والے ہیں تمام لوگ اس واقعے پر عمل کر سکیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہاں پر ایڈجسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ ایک شخص تھا، ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. آج ہمارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے جاتے نہیں ہیں کہ بھئی ہماری عمر ہوگی اب اتنا 30 سال 40 70 80 سال کے اب ہو گئے، اب ہم قرآن پڑھنے جائیں تو شرم آتی ہے. حالانکہ ہر مسجد میں استاد موجود ہے، قاری حضرات موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ پڑھتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب ہم اس عمر میں جائیں گے تو لوگ، حالانکہ یہ شرمانے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، سعادت کی بات ہے. اگر انسان قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہو جاتا ہے تو اسے شہید کا مقام عطا کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جنت میں اسے فرشتے قرآن پڑھاتے ہیں. جو قرآن رہ گیا اس کا پڑھتے پڑھتے فرشتے جنت میں اسے قرآن پڑھائے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ایک شخص تھا، وہ ان پڑھ تھا، جاہل تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن محبت اس کی قرآن کے ساتھ تھی. ایاز صاحب اس کی محبت کا عالم دیکھیے، محبت کا یہ عالم تھا. اب شرماتا تھا وہ. ٹھیک ہے، عمر گزر چکی تھی، زبان اب نہیں وہ اس کی کنٹرول میں تھی، قرآن کو نہیں وہ الفاظ ادا کر سکتی تھی، لیکن محبت اس کو قرآن کے ساتھ تھی. تو اس کا انداز یہ ہوتا تھا ناظرین کہ جب لوگ مسجد میں نماز پڑھ کے چلے جاتے نا تو وہ مسجد
مسجد میں چلا جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. مسجد کی الماری کھولتا, الماری سے قرآن نکالتا اور قرآن کی پیج سامنے رکھتا. اللہ اکبر. قرآن کی ورقگردانی کرتا, قرآن کا جو صحیفہ ہے اس کو کھول کے سامنے رکھتا. اللہ اکبر. کاش ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے. بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے آج قرآن کو الماریوں کی زینت بنا دیا ہے. مسجد کی الماری کی زینت بن گیا, یا ہمارے گھروں کی الماری کی زینت بن چکا ہے. لوگوں یاد رکھو کہ قرآن پاک صرف الماری میں رکھنے کے لیے نہیں نازل ہوا. اللہ اکبر. آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ بات کریں گے. تو بار وہ شخص جو ہے قرآن کھولتا ہے, ٹھیک ہے, قرآن کھولتا ہے, قرآن کی ایک آیت پر ہاتھ لگاتا ہے, کہتا ہے یا اللہ مجھے نہیں معلوم تو نے کیا کہا ہے. اس کا انداز دیکھیے, محبت دیکھیے. مجھے نہیں معلوم یا اللہ تو کیا کہہ رہا ہے, پر میں یہ کہتا ہوں تو سچ کہہ رہا ہے. میرا یہ یقین ہے, میرا یہ ایمان ہے, یا اللہ تو. وہ قرآن کھولتا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ جتنا بار سنیں گے آپ کو لطف آئے گا. وہ قرآن کھولتا ہے شخص. اللہ اکبر. خدا کا کلام کھولتا ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات جم جائے اور دل میں اتر جائے کہ یہ رب کی باتیں ہیں, اپنے محبوب کی باتیں سنتے سنتے بندہ نہیں تھکتا. اللہ اکبر. اور فانی محبوب, بے وفا محبوب, ٹھیک ہے, جس پر کوئی اعتبار نہیں ہے, جو آپ کی میت کو اٹھانے تک بھی شاید نہ آئے, قبرستان بھی آ جائے تو شاید مٹی ڈالنے تک نہ آئے, مٹی ڈالنے بھی آ گیا تو قبر میں اندر آپ کی نہیں جائے گا. ایسا بے وفا محبوب جو ہی آپ کی روح قفس انسریز پرواز کرتی ہے اس نیا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ اکبر. ہم ان محبوبوں, جھوٹے محبوبوں کی, جھوٹے حسن کی باتیں سنتے سنتے نہیں تھکتے. ساری رات گزر جائے, ہم موبائل پہ میسج پہ اس پوری راتیں گزار دیتے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں. کاش ہمارے ذہن میں یہ بات اتر جائے کہ یہ کلام جو ہے, یہ قرآن پاک جو ہے, یہ ہمارے رب کا کلام ہے. یہ بات آپ بار بار سنیں, آپ کو لطف آئے گا کہ یہ کلام جو ہے یہ میرے رب کی باتیں ہیں, میرے رب کا میسج ہے, میرے رب کا پیغام ہے. وہ شخص قرآن کھولتا ہے, ایسا وہ قرآن کھولتا ہے اور انگلی لگاتا ہے, کہتا ہے یا اللہ مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے, مجھے پڑھنا نہیں آتا, مجھے ترجمہ نہیں آتا, مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہے, لیکن میرا ایمان ہے کہ یا اللہ جو بھی تو نے کہا وہ سچ کہا. اللہ اکبر. یا اللہ جو تو نے کہا وہ سچ کہا, میں ایمان لاتا ہوں. دوسری لائن پہ ہاتھ لگاتا ہے, یا اللہ مجھے نہیں معلوم کیا ہے, مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتا کیا ہے, لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ بھی تو نے سچ کہا. یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا, یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا. وہ اسی طرح ورقگردانی کرتا, کچھ لائنیں پڑھتا, اس طرح لائنوں پر انگلیاں لگاتا اور کہتا یا اللہ تو نے سچ کہا, قرآن کو لپیٹ کے رکھ کے واپس چلا جاتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لوگوں کو اس کا یہ عمل معلوم تھا, لوگوں کو پتا تھا جب لوگ چلے جاتے ہیں تو یہ پیچھے سے کیا کرتا ہے. بہرحال وقت گزرتا گیا, موت کا وقت اس کا قریب آ گیا, جب اس کی روح قفس انسری سے پرواز کرتی ہے. اللہ اکبر. اب ایاز صاحب بات سننے کی ہے, جب روح قفس انسری سے پرواز کرتی ہے, تدفین کا وقت آتا ہے, اس کو کفن دے کر جب اس کی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایاز صاحب آپ سنیے گا, جب اس کی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جو لوگ اس کو اتارتے ہیں, اللہ اکبر, جن لوگوں نے اس کی میت کو قبر میں رکھا, ان لوگوں نے پھر باقیوں کو بتایا کہ ہم نے جب اس کی میت کو قبر میں رکھا تو ہم نے چاروں طرف دیواروں میں دیکھا, ایسے معلوم ہوتا تھا قرآن کے صفحے کھلے ہوئے. اللہ اکبر. قرآن کے صفحے کھلے ہوئے. یہ کس وجہ سے تھا؟ اس کی محبت تھی. وہ قاری نہیں تھا, اس کو تلفظ نہیں آتے تھے, اس کو ترجمہ نہیں آتا تھا, تفسیر نہیں آتا تھا, لیکن محبت کا اس کی انداز تھا. یاد رکھیے دوستو, پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, قرآن ایسا دوست ہے جس کی دوستی صرف دنیا تک نہیں ہے, جس کی دوستی صرف قبر تک نہیں ہے, جس کی دوستی صرف حشر تک نہیں ہے. یہ آپ کو جنت میں پہنچا کے جو ہے اپنی دوستی کا حق ادا کرے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بے وفائی نہ کریں. آپ کا تعلق صرف رمضان تک قرآن کے ساتھ نہ ہو, بلکہ آپ کا تعلق آخر تک, ٹھیک ہے, عام دنوں میں بھی آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ رہنا چاہیے. پھر دیکھیں قرآن کیسی وفا کا جو ہے نا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ قائم کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ نسبت جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ.